ایک آدمی امام صاحب نے کہا بھائی گھر کے بغل میں مسجد کے بغل میں گھر تھا, بھینس پالتا تھا بیچارہ, وہ بھینس پالتا تھا. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ کا بندہ بھینس کے چکر میں پوری زندگی گزار دے گا, کچھ آخرت کے لیے تو سوچو. اللہ پوچھے گا نا بھائی دنیا میں کیا کیا, تو کیا کہے گا خالی بھینس چلائے؟ وہ نہیں مولوی صاحب تو ہمارا تو فرصت نہیں چکا, تو جانوے کرے جب اتنا بھینس ہے. صبح ہوتا ہے, صبح ہوتی ہے گھر بعد لے کے جاتے ہیں, چارا وڑا کھلا کے لاتے ہیں, شام ہوتی ہے دودھ دھوتے ہیں, نکالتے ہیں, بیچتے ہیں, کھاتے پیتے, رات 12 بج جاتا سوتے ہیں, پھر صبح اٹھ کے بھینس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ فائدہ ہوگا نماز پڑھ لے. تو بولا مولوی صاحب کی فائدہ ہے تے؟ بولا فائدہ ہوگا یہی کہ بھینس دودھ زیادہ دے گی, نماز پڑھو گے بھینس دودھ زیادہ دے گی. بولا صحیح؟ بولا ایک دم صحیح ہے. ارے نماز پڑھ کر تو دیکھو, میرا اللہ بھینس کے تھنوں میں دودھ کو زیادہ کر دے گا. بولا ٹھیک ہے, کل صبح سے آپ میرا انتظار کیجیے. 5 بجے اذان ہوتی تھی, 4 بجے بھورے ہی آ کے مسجد پہنچ گیا ہوں نہا دھو کر. فجر کی اذان ہوئی, نماز پڑھا, گھر گیا تو اتفاقاً کہیں ایک بھینس مر گئی. بولے لالائی کا کیا بولے وہ اللہ, دوڑا دوڑا امام صاحب کے پاس گیا. امام صاحب غضب بھائی لے کی بولے, بولا نماز پڑھ لو جی ایک بھینس مری گئی. امام صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ تمہیں آزما رہا ہے, کیا تو گھبرا گیا؟ بولا نہیں ہم گھبرائے نہیں. بولا پھر صبر کر, صبر کر, یہ تمہارا امتحان ہے. لوٹ کے آ گیا, ظہر کی اذان ہوئی, وہ بیچارہ انتظار کرنے لگا اور پھر ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا, اور جا کے نماز پڑھ کے جیسے ہی گھر آیا اتفاقاً پھر ایک بھینس دوڑ گئی. بولا ابا ابھی تو لائنیں لگ گئی ہے, دن میں 5 وقت کی نماز ہے, 5 بھینس ختم. اور پھر دوڑا دوڑا گیا. امام صاحب غضب ہو گیا, آپ نے تو کہا تھا کہ صبر کا اللہ آزما رہا ہے, ہم تو صبر کر, ایک بھینس پھر مر گئی. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے, اللہ نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے, تو اللہ کا نیک بندہ ہے, صبر کر. بولا ایک دم صبر ہے. جا, عصر کی اذان ہوئی, پھر آیا, دیکھا ایک بھینس پھر ختم. اب بھینس مر گئی تو اس کا بچہ چلے ہوئے کرے گا, بھائی بچہ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ وہ بھینس کا بچہ تھا, وہ ماں مر گئی, وہ رو رہا ہے, چلا رہا ہے. اس کو برداشت نہیں ہوا, بولا کہ تم چپ رہو, تمہارے لیے زیادہ ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہوگا, صرف 2 نفل پڑھیں گے نا, تمہارا کام تمام ہو جائے گا. 2 ہی نفل کا ضرورت ہو تم. میرے بچوں نمازوں کی پابندی کرو, آؤ ذہن کو حاضر کرو. یہ مدرسہ ہے, یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے, مسجد نبوی کی بنیاد رکھی, تو مسجد نبوی کی ایک کونے میں مدرسہ کھولا. اور جانتے ہیں پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے, حضرت عمر بن خطاب تھے, حضرت عثمان غنی تھے, حضرت علی تھے, حضرت طلحہ تھے, حضرت زبیر تھے, حضرت سعید تھے, حضرت سعد تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. قربان جاؤ, پڑھنے والے صحابہ کرام تھے, پڑھانے والے رسول اللہ تھے. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, عظمت صحابہ. اللہ, قرآن پڑھاتے تھے, حدیث پڑھاتے تھے. قربان جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے. تو میرے بھائیو, یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے, مدرسہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم, قربان جی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے, آمین بولو الحمدللہ. وہ ہستی اب بھی موجود ہے, بہت بڑے ہم لوگوں کے جماعت کے اکابرین میں سے بہت بڑے جیت عالم دین ہیں. وہ فرماتے کہ میرا بچپنا تھا, میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا, تو میری ماں ہمیشہ 2 روپیہ مجھے مدرسے کا خرچ دیا کرتی تھی, 2 روپے خرچ دیا کرتی تھی. تو میں ایک روز دیکھا مدرسے کے عصر کی نماز پڑھ کے جب نکلا, گیٹ پر دیکھا کہ ایک پاؤں کا ایک اپاہج جو ہے بیٹھا ہوا ہے, ایک پیر ہے ایک پیر نہیں ہے. تو میں ان کو غور سے دیکھنے لگا کہ شاید یہ بھکاری ہے, بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہے, لیکن لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے. مغرب کی اذان ہوئی, وہ چلا گیا, وہ بیچارہ وہ غریب آدمی چلا گیا, بچے لوگ مدرسے چلے گئے. 3 دن تک یہی معاملہ رہا. جب بھی عصر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے, وہ غریب کو مدرسے کی گیٹ پہ پاتے تھے, لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا. تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میری عمر بمشکل 10 سال ہوگی, تو میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اس غریب کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے,
ایک پیر کا مجبور آدمی ہے، مدرسے کے گیٹ پہ بیٹھا ہے، تو میں انشاءاللہ کل میں اپنی ماں سے 2 روپے زیادہ مانگوں گا اور لا کر اس غریب کی میں مدد کر دوں گا۔ اور جب مدرسہ آنے لگے پڑھنے کے لیے تو ماں نے آنچل سے 2 روپے کا نوٹ نکال کے دیا کہ بیٹا یہ میں تیرے مدرسے کا خرچ۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میری پیاری ماں، مجھے آج 4 روپے چاہیے، 2 روپے زیادہ چاہیے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تجھے پتا بھی ہے تیری ماں یہ 2 روپے کا کتنا مشکل سے میں انتظام کرتی ہوں، پھر یہ 2 روپیہ ایکسٹرا لے کر زیادہ لے کر کیا کرے گا؟ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کا فرماتے ہیں اے امی جان، میں اپنے مدرسے کے دروازے پہ 3 دن سے دیکھتا ہوں ایک مجبور وہ لاچار آدمی، ایک پیر کا آدمی بیٹھا ہوا رہتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے۔ امی جان میں نے کل ہی فیصلہ کیا تھا کہ 2 روپے آپ سے میں زیادہ لاؤں گا اور اس غریب کی مدد کر دوں گا۔ قربان جائیے، ادھر آپ فرما رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ادھر ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ماں اپنے آنسوؤں کو پوچھتی ہے، سینے سے اپنے لال کو لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تو چنتا نہ کر سجاد، تیری ماں کے پاس تو حقیقت میں پیسہ نہیں ہے، لیکن بیٹا غم نہ کر، میرے ہاتھوں میں یہ چاندی کے کنگن کب کام آئے؟ میرے ہاتھوں میں یہ چاندی کے کنگن کس دن کام آئیں گے؟ بیٹا یہ چاندی کے کنگن لے، اپنے استاذ کو لینا، بازار جانا، بیچ دینا اور جتنی رقم ملے، جتنا پیسہ ملے اس غریب کی مدد کر دینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کے کنگن کو بیچ کر جو پیسہ ملا اپنے پاکٹ میں رکھا، میں انتظار کر رہا تھا کہ کب عصر کا وقت ہو، نماز پڑھیں، میں جب مدرسے سے باہر نکلوں تو اس غریب کی میں مدد کر دوں۔ تو وقت بھی آیا جب مدرسے کے باہر نکلے، عصر کے وقت میں دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، بڑی خوش ہوئے، اپنے پاکٹ میں ہاتھ دیا، جتنا پیسہ تھا یہ نکال کر سامنے پیش کر دیا۔ وہ بابا وہ مجبور آدمی کبھی پیسے کو دیکھتا تھا، کبھی اس مہمان رسول کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی پیسے کو دیکھتا تھا، کبھی اس ننھا سا پھول کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ یہ بچہ حیرت میں ہے، بچہ کہتا ہے بابا یہ پیسہ آپ ہی کے لیے ہے، میں نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے، میں نے اپنی ماں سے مانگا ہے، آپ اسے لے لو۔ تو بابا روتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا میں کوئی بھکاری نہیں، میں بھیک مانگنے کے لیے اس دروازے مدرسے کے دروازے پہ نہیں بیٹھا۔ تو پھر بابا آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ تو بابا کہتا ہے کہ بیٹا سنو، میں نے علماء سے سنا ہے کہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، میں نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کا گھر مدرسہ ہے، اور تم لوگ جو پڑھنے والے بچے ہو تم لوگ مہمان رسول ہو، حشر کا میدان ہوگا، اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ دنیا میں میرے گھر میں پڑھنے والے مہمان رسول کی تم نے خدمت کری کہ نہیں کری؟ تو بیٹا میں ٹھہرا غریب آدمی، ایک پیر کا میں مجبور ہوں، بیٹا میں ایک پیر سے رکشہ چلا کر اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم لوگوں کو دعوت کر کے ایک وقت کا کھانا کھلا سکوں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیرے لیے میں بازار سے کپڑا خرید کر تجھے پہنا سکوں۔ بیٹا میں نے اپنی زندگی کے دن کے 1 گھنٹہ قیمتی نکال کر اس مدرسے کے دروازے پہ اس نیت سے بیٹھتا ہوں کہ تم لوگ آؤ جاؤ، تم لوگوں کے چہرے کا دیدار کر لو۔ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول نے اگر پوچھ لیا تو ہم کہہ دیں گے یا رسول اللہ کھلا تو نہیں سکے، پہنا تو نہیں سکے، لیکن اپنا 1 گھنٹہ قیمتی وقت نکال کر آپ کے مہمانوں کا چہرے کا میں نے دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔